گلوبل ورلڈ کے معزز سامعین، آپ تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فرعون ایک مصر کا بادشاہ تھا جو صرف اور صرف اپنے آپ کو رب کہلانے کے لیے بازد تھا، اور جو بھی اس کی نافرمانی کرتا وہ اسے بے دردی سے قتل کر دیتا۔ اور اس کی ایک اکلوتی بیٹی بھی تھی جس کا نام طریق نے اسکوٹیا لکھا ہے۔ اسکوٹیا کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کی قبر مصر سے دور دراز ایک آئلینڈ کے چھوٹے سے قصبے میں واقع ہے۔ لیکن ناظرین، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرعون کی اکلوتی بیٹی مصر سے لاکھوں میل دور آئرلینڈ کی اس وادی میں پہنچی کیسے؟ اور آج آپ کو ہم یہ بھی بتائیں گے کہ فرعون کی بیٹی جب بیمار ہوئی تھی تو کیسے اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قرار سے تندرستی نصیب ہوئی۔ دوستو، یہ قبر آئرلینڈ سے دور ٹرالی نامی قصبے میں موجود ہے۔ ٹرالی کی یہ وادی اپنے اندر صدیوں پرانی کچھ کہانیاں سمیٹے ہوئے جو آئرلینڈ کے لوگوں میں سینہ بسینہ مستقل ہوتی رہی۔ یہ کہانیاں اسکوٹیا نامی فرعون کی بیٹی سے جڑی ہیں جو کہ اپنے دور کی طاقتور ترین حکمران تھی۔ یہاں نہ صرف اس کی قبر موجود ہے بلکہ یہاں ایک بہت بڑی جنگ بھی لڑی گئی۔ یہ جنگ اسکوٹیا اور یہاں کے مقامی لوگوں کے درمیان لڑی گئی تھی، کیونکہ اسکوٹیا اور اس کے ساتھی جدید ترین ہتھیاروں سے لیس تھے اور بہت بہتر حکمت عملی بھی رکھتے تھے، لہٰذا وہ یہ جنگ جیت گئے۔ انہوں نے اس کو اپنا مسکن بنا لیا اور ان کی یہ آنے والی نسلیں یہیں پروان چڑھنے لگی۔ قدیم روایات کے مطابق کہا جاتا ہے آئرلینڈ اور اسکاٹ لینڈ کے لوگ فرعون کی بیٹی کی نسل سے تعلق رکھتے تھے، اسی وجہ سے ان کو سکوٹ کہا جاتا تھا۔ قدیم روایات کے مطابق اس شہزادی کو محبت کی پاداش میں مصر سے دربدر کر دیا گیا تھا۔ اصل میں یہ شہزادی محل میں موجود ایک بدصورت غلام سے عشق کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ یہ شہزادی اس عارف نامی غلام کے قریب ہوتی گئی اور اپنی موریہ سلطنت میں دخل اندازی دینے کی اجازت دینے لگی۔ یہ سب محل کے موجود دوسرے غلام دیکھ کر شہزادی پر شک کرنے لگے، لہٰذا انہوں نے شہزادی کی جاسوسی کا فیصلہ کیا۔ دوستو، کچھ ہی دنوں میں ان کو اس بات کا مکمل یقین ہو گیا، انہوں نے سارا معاجرہ فرعون کے سامنے رکھ دیا۔ فرعون یہ بات سن کر آگ بگولا ہو گیا اور فرعون نے اپنی بیٹی کو دربار میں طلب کیا۔ جبکہ فرعون کی بیٹی نے محبت کا اعتراف کرتے ہوئے اس عارف نامی غلام کو چھوڑنے پر انکار کر دیا تو فرعون نے اسکوٹیا کو ملک سے دربدر کر دیا اور اس غلام کو قید میں بند کر دیا اور کچھ ہی دنوں میں اس کا قتل کر دیا۔ لیکن ناظرین، جب اس شہزادی کو مصر سے نکالا گیا تو اس دوران مصر ایک عظیم طاقت سے جانا جاتا تھا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد مصر کے کو گرہن لگ گیا، کیونکہ اس دوران بنی اسرائیل کے خروج اور فرعون کے گھر کے آب کا واقعہ پیش آیا تھا۔ جبکہ کچھ مورخین ایتھوپیا کے جنگجوؤں کی مصر پر یرغمال کرنے کو بھی اس دور کا واقعہ قرار دیتے ہیں۔ مصر سے نکالے جانے کے بعد اسکوٹیا نے اسپین میں قیام کر لیا، لیکن کچھ نامعلوم وجوہات کی وجہ سے اس شہزادی کو یہ علاقہ بھی راس نہ آیا، کیونکہ اسکوٹیا بہت دولت اور ہیرے زیورات رکھتی تھی، اس لیے اس کے ساتھ اور کچھ لوگ بھی شامل ہو گئے۔ اسپین کو چھوڑ کر یہ قافلہ سفر کرتا کرتا ایک نامعلوم جزیرے میں جا پہنچا۔ دوستو، یہ وہی جزیرہ ہے جسے آج آئرلینڈ کہا جاتا ہے۔ جبکہ اسکوٹیا اور اس کے قافلے والے یہاں آ کر آباد ہو گئے تو وہاں کے مقامی لوگوں نے ان کی مخالفت شروع کر دی، کیونکہ اسکوٹیا اور اس کے ساتھی جدید ہتھیار رکھتے تھے، اسی لیے انہوں نے وہاں کے لوگوں کو شکست دے کر وہاں قیام کر لیا، یہاں کے تمام تر وسائل پر بھی قبضہ کر لیا۔ بعد میں جب ان کی نسلیں پھلنا پھولنا شروع ہوئی تو انہوں نے اسکاٹ لینڈ پر بھی اپنی کالونیاں تعمیر کر لی اور اس جگہ کا نام اپنی ملکہ کے نام پر اسکاٹ لینڈ رکھ دیا، جو آج بھی اسی نام پر مشہور ہے۔ ناظرین، اس علاقے میں ایک پتھر بھی موجود ہے جس کو قسمت کا پتھر کہا جاتا ہے۔ اس پتھر کے بارے میں لوگوں کا کہنا ہے کہ اس پتھر کی اصل مالک بھی اسکوٹیا ہے۔ جب بھی آئرلینڈ اور اسکاٹ لینڈ میں کسی کو راجہ چنا جاتا ہے تو اس پتھر پر بٹھا کر اس کی تاج پوشی کی جاتی۔ یہ پتھر اتنا قیمتی سمجھا جاتا ہے کہ اس پتھر کی وجہ سے کئی جنگیں بھی لڑی گئی، جبکہ ملکہ اسکوٹیا کی موت بھی آئرلینڈ میں ایک جنگ کے دوران ہوئی تھی۔ یہاں کے کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ یہ سب باتیں محض مقامی روایات ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ زیادہ تر مورخین ان باتوں کو بالکل حقیقت پر مبنی قرار دیتے ہیں۔ ایک دن فرعون کی بیٹی شدید بیمار ہو گئی، بے شمار معالج اس کا علاج کرنے آئے،
لیکن اسے مکمل طور پر ٹھیک کرنے میں ناکام رہے۔ حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ فرعون نے اپنی ساری سلطنت میں اعلان کروا دیا کہ جو بھی میری بیٹی کو صحت یاب کرنے میں کامیاب ہوا تو اسے بہت بڑے انعام سے نوازا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی کوئی حکیم اس کی بیماری کا علاج نہ کر سکا۔ آخرکار فرعون کو کاہنوں نے بتایا کہ ایک بچہ دریائے نیل کو پار کر کے آئے گا اور اپنی رال سے اس بچی کا علاج کرے گا۔ اب فرعون اور اس کی بیوی ایسے کسی واقعے کا انتظار کرنے لگے۔ ایک دن فرعون اور اس کی بیوی دریائے نیل کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کو پانی پر تیرتا ہوا ایک صندوق نظر آیا۔ فرعون نے اس صندوق کو باہر نکالنے کا حکم دیا، جبکہ فرعون کے سپاہی اس صندوق کو پانی سے باہر لے آئے تو کسی کو کھولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ آخرکار فرعون نے اس صندوق کو کھولا۔ فرعون اور اس کی بیوی نے دیکھا کہ صندوق کے اندر ایک مہتاب سا چمک رہا ہے۔ اس چاند جیسے بچے کے چہرے سے ایک نور کی کرن پھوٹی جس نے فرعون کی بیوی کا دل منور کر دیا۔ لہذا یہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی اس بچے کو گھر لے آئی اور اس کی پرورش شروع کر دی۔ ناظرین، یہ وہی فرعون تھا جو اپنی تخت کی خاطر ہزاروں بچوں کو قتل کر چکا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی گھر میں پالنا شروع کر دیا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی دودھ پلانے والے کا دودھ قبول نہ کیا۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کی رہنمائی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو محل میں بلایا گیا۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے دودھ پلانا چاہا، فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے والدہ کا دودھ قبول کر لیا۔ اسی دوران فرعون کو یہ خیال آیا کہ شاید یہ وہی بچہ ہے جس کے منہ کی رال سے میری بیٹی صحت یاب ہوگی۔ لہٰذا فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہ کی رال بیٹی کے جسم پر لگائی، جس کی وجہ سے معجزاتی طور پر وہ بچی صحت یاب ہو گئی۔ ناظرین گرامی، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اگر وہ اللہ فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پال سکتا ہے تو وہ زمین اور آسمان پر بھی اپنی قدرت اور کامل سے کچھ بھی کر سکتا ہے۔